اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا فرمایا، انسانیت کو وجود بخشا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو تمام کے تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس قدر بھی اختیار دیا کہ اگر گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے بخشش طلب کرے اور مجھے کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرے، اگر انسان سے خطائی سرزد ہوئی، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے۔ ہم وقت اللہ رب العزت انسان کو معاف کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے مانگتے ہو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ اگر آپ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہی فرمایا کہ آپ لوگ مایوس مت ہونا، آپ عبادت سے مایوس مت ہونا، میری مغفرت سے مایوس مت ہونا، میرے رحمت سے مایوس مت ہونا، میرے برکت سے مایوس مت ہونا۔ آپ نے خطا کی کوئی بات نہیں، آپ نے غلطی کی کوئی بات نہیں، اگر آپ کی اس غلطی کا تعلق میرے ساتھ ہے، میری غلطی نافرمانی آپ نے کی، آپ سچے دل سے توبہ کریں، آپ سچے نیت کے ساتھ استغفار کریں، میں آپ کو معاف کر دوں گا اور بخش دوں گا۔ اور ہم وقت اللہ رب العزت ہماری بخشش کے لیے تیار ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت تیار ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسجد بنائے اور مسجد بنائے، اللہ رب العزت اس مسجد کے بنانے کے بدلے میں اس آدمی کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور اگر کسی آدمی نے مسجد بنایا اور وہ آدمی فوت ہو گیا تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیں گے۔ ایسا ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کنواں کھودا تو کنویں کھودنے کی بنا پر اللہ رب العزت جنت میں اس آدمی کے لیے گھر بنائیں گے، اور اگر کسی نے کنواں کھودا اور وہ آدمی مر گیا تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی بخشش کے بہانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس آدمی کی بخشش کروں گا۔ 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر اچھی طریقے سے اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ ہماری طرح نہ ہو کہ جناب اس کا وضو بھی صحیح نہیں، اس کا استنجا بھی صحیح نہیں، اور جب وہ نماز پڑھے تو نماز میں اس کے خیالات بھی کہیں اور ہو، یعنی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ آدمی نہیں، بلکہ وہ آدمی جو اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد میرے طرف رجوع کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے سے ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے سے مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے اوپر عمل کرتا ہے پابندی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر لازم کیا ہے کہ میں اس آدمی کی بخشش کروں گا۔ اللہ رب العزت اس آدمی کو یقینی معاف فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب انسان 2 نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، یہ جو فجر والی نماز ہے، ظہر والی نماز ہے، یہ فرشتے جو ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ فرشتے اللہ رب العزت کے پاس فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کو لے کر جاتے ہیں۔
اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ فرشتے ظہر اور عصر کی نماز کو اللہ رب العزت کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے، تو فرشتے عصر اور مغرب کی اس نماز کو اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو مغرب اور عشاء کی اس نماز کو یہ فرشتے اللہ رب العزت کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت عشاء اور فجر کی اس نماز کو اللہ پاک کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ان نمازوں کو اللہ رب العزت کے پاس لے کے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ فجر اور ظہر کی جو نماز اس آدمی نے پڑھ لی، اس کے درمیان اس کے جو گناہ ہیں وہ میں نے معاف کر دیے۔ ظہر اور عصر کے درمیان اس آدمی کے جو گناہ ہیں وہ میں نے معاف کر دیے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ میں نے معاف کر دیے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ میں نے معاف کر دیے۔ عشاء اور فجر کے درمیان اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئے تو وہ میں نے معاف کر دیے۔ تو اللہ رب العزت ہمہ وقت معافی کے لیے تیار ہے، ہمہ وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت تیار ہے۔ اب ہمارے اندر وہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر سجدے پہ رکھیں اور معافی طلب کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے ساتھ سلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو اس مصافحے کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس انسان کے اور دوسرے آدمی کے سلام کرنے والے ان دو آدمیوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں معمولی باتوں کے اوپر اللہ رب العزت ہمارے ان گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دن کو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنا روزگار کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے بنایا اپنا ایک ذہن میں یہ بات رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف مسجد میں ہے اس کو تو ثواب ملتا ہے، اگر کوئی آدمی صرف مدرسے میں اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی مسجد اور مدرسے سے باہر ہے تو ہم نے یہ ایک ذہن لوگوں کا بنایا ہے، لوگوں نے اپنا یہ ذہن بنایا ہوا کہ وہ آدمی مکمل گناہ ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا روزگار کماتا ہے، صبح سے لے کے شام تک اپنا حلال روزی کماتا ہے، تو جب وہ شام کو اپنے گھر واپس لوٹ کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے۔ حلال روزگار کی کمانے کی وجہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس کے جسم سے پسینہ بہتا ہے، اللہ رب العزت اس کام کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت اور بخشش کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ آدمی اپنے کام کاج کے ساتھ اپنی نماز اپنے اوقات پر ادا کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ کو یاد کرے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جناب وہ تو اس سے بڑھ کر حصہ ہوا، اس سے بڑھ کر حصہ ہوا۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان مسجد میں رہے اس کو ثواب ملے گا، ایک انسان مدرسے میں رہے اس کو صرف ثواب ملے گا، نہیں، مسجد اور مدرسے میں رہنے والوں کا مقام وہ تو یقیناً اونچا ہے، لیکن جناب اس آدمی کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے کہ جو آدمی صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس آدمی کا مقام بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے کرتا ہے، اس بنا پر اپنے پیٹ کے لیے وہ کماتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، لیکن ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ مغفرت کون کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس آدمی نے تو اللہ کی رضا میں تو سارا پیسہ نہیں دیا، نہ اس سے 1 روپیہ نکالا کہ کسی کو دے دے، سارا پیسہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر دیا، لیکن جناب اللہ رب العزت مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت معاف کر رہے ہیں اس عمل کی وجہ سے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے ایک صدقہ
صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا صدقہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شور نوالا اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دے تو ایک صدقہ ہے۔ اب یہ کہ ایک نوالا آپ نے اٹھایا، اب بیچ میں آپ کی کیا مراد ہے وہ تو آپ کو پتا ہے، لیکن جناب اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت آپ کو صدقہ دے، صدقے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا وہ بھی کتنا بڑا صدقہ، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا کیا ہے؟ صدقہ۔ اسی طریقے سے غرباء اور مساکین کے اوپر خرچ کرنا وہ ایک اعلیٰ قسم کا صدقہ۔ تو اللہ رب العزت ہمہ وقت مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان دن کو عبادت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے میں اٹھ کے وضو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہے کہ جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہو، حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ کہ جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہو، یہ آدمی وضو کرے، اٹھ جائے، نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس عمل کو دیکھ کر اس آدمی کی مغفرت اور بخشش کر دیتے۔ اور اس کے اوپر ایک عجیب قسم کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب کا عقیدہ ہے اور قرآن کریم کی گواہی ہے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو معصوم بنایا، کسی قسم کا کوئی گناہ کسی پیغمبر پر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معصوم پیدا فرمایا اور دنیا سے گئے اس حالت میں کہ وہ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود کہ معصوم ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہوا کرتی تھی اس عبادت تک کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں چھپ کر آرام اور سکون کے ساتھ اٹھ جاتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر بھی نہ ہو، اور پھر نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے تو آپ کو بخشایا ہے، آپ کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کم از کم اس سے کم کر لے تاکہ آپ کے جسم کو سکون اور سہولت تو مل سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، اس سب کچھ کے باوجود کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے معاف کیا ہے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، معصوم ہے، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم سے تو خطائیں سرزد ہوئی۔ تو لہذا ایک صحابی نے کہا کہ میں نے تو کبھی زندگی بھر شادی نہیں کرنی، صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری رات جاگتا رہوں گا اور ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، کبھی میں سوؤں گا نہیں، اس لیے کہ ہم تو پیغمبر کے پاؤں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی مٹی کے برابر نہیں، جب وہ اتنی عبادت کرتے تو ہم تو اس سے زیادہ کریں۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ ان تین صحابہ نے جب مشورہ کیا، ظاہر ہے کہ ان کی مشورے کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کیسے رحمت للعالمین ہے، اپنے امت پر کس قدر مہربان ہے۔ نبی علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس طریقے سے کرتے ہو کہ آپ لوگ میرا مقابلہ کرتے ہو اور اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ ایسا نہیں،
آپ نے شادی بھی کرنی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، آپ نے رات کو سونا بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنے ہیں، جیسے کہ آپ کے اوپر آپ کی جسم کا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے اہل و عیال کا حق ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا حق بھی آپ پر ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب آپ رہبانیت کی طرح جو عیسائیوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، صرف ہم مخلوقات کی خدمت کریں گے اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، ہم سے اللہ رب العزت اس پر خوش ہوگا، باقی ہم نے اور کام نہیں کرنے۔ وہ رہبانیت بھی عیسائیوں نے خود اپنائی، اللہ رب العزت نے عیسائیت کے اوپر یہ حکم نازل نہیں فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمہ وقت ہمارے بخشش کے لیے تیار ہے۔ اب یہ کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر اپنا سجدے پہ رکھ کے توبہ کرے، استغفار کرے، بخشش طلب کرے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ آپ نیت یہ کرے کہ میں اے اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور جو گناہ میں نے کی اس گناہ کے اوپر میں شرمندہ ہوں، اے اللہ میرا پکا ارادہ ہے کہ آئندہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، باقاعدہ آپ کا توبہ ہو گیا، آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگ لی۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے یہاں توبہ کر لیا اور دل میں یہ کہ رمضان کا مہینہ جیسے گزرے گا پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر توبہ نہیں ہوگا۔ توبے کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا پکا ارادہ ہو آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو تب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا یہ توبہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔